اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس بار یکم محرم کو ایک خاص مکتبہ فکر جو حنفی دیوبندی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے یکم محرم کو جلوس نکالے، ریلیاں نکالی یوم عمر کے نام سے، یعنی انہوں نے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی وفات کا دن ہے یا شہادت کا دن ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یکم محرم کو حضرت عمر کی وفات نہیں ہوئی، اور بلکہ محرم الحرام کا حضرت عمر کی وفات سے یا شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے یہ ریلیاں نکالنے والوں نے یکم محرم کا انتخاب کیوں کیا۔ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہی آپ تمام حضرات کی سمجھ میں آتا ہے، اور وہی حقیقت بھی ہے۔ بہرحال ایک حیران کن بات اور یہ بھی ہے کہ یہ وہ مکتبہ فکر ہے جو ہم شیعوں کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ ہم محرم الحرام میں جلوس نکالتے ہیں، مجالس کرواتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تب بھی جلوس اور ریلیاں نکالتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ ربیع الاول میں ہمارے وہ بریلوی بھائی وہ بھی میلاد بھی مناتے ہیں، جشن کرواتے ہیں، ریلیاں وہ بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ دیوبندی ایک ایسا مکتبہ فکر ہے جو ہمیشہ سے، شروع سے، جب سے یہ وجود میں آیا تب سے یہ ہم شیعوں کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا، اور ان کے بعد جو بریلوی فرقہ وجود میں آیا ان کو بھی یہ تنقید کا نشانہ بناتا رہا کہ یہ جی شیعہ محرم میں اور ربیع الاول میں جو جلوس نکالتے ہیں یہ بدعت ہے، اور جو دوسرے ہمارے بریلوی بھائی ہیں وہ ربیع الاول میں ہی جلوس نکالتے ہیں، تو یہ لہٰذا بدعت ہے۔ اور وہی مکتبہ فکر اس دفعہ محرم الحرام کے آغاز میں خود ریلیاں اور جلوس نکال کے نکل آیا، لیکن غلطی یہ کر کے، غلطی تو نہیں، جان بوجھ کر یہ انہوں نے قدم اٹھایا مکس اپ کرنے کے لیے سوری، انہوں نے بھی محرم کا انتخاب کیا، یعنی ان دیوبندیوں نے محرم کا انتخاب کیا، حضرت عمر کی شہادت کو یکم محرم کے دن کے ساتھ منسوب کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، بالکل ناکام کوشش کی۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو حوالہ جات بہت زیادہ ہے، بہت تو نہیں لیکن کافی ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی صرف اپنے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو سب سے پہلے حوالے کی طرف، مشہور و معروف کتاب الفاروق مولوی شبلی نعمانی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 157 یہاں پہ ہیڈنگ ہی انہوں نے حضرت عمر کی شہادت کی دی ہے، 26 ذی الحجہ 23 ہجری۔ یہ سکینز انشاءاللہ سامنے آتے رہیں گے، حوالے تھوڑے زیادہ ہیں تو اس لیے جتنا میں نے دعویٰ کیا اتنی ہی دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلو۔ تو اب دوسرا حوالہ مشہور و معروف کتاب تاریخ خلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس کے صفحہ نمبر 165 یہاں پہ بھی تاریخ شہادت حضرت عمر کی واضح ہے، جہاں پہ میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے، آپ لوگ خود پاز کر کے دیکھ لیجئے گا، صرف حوالہ جات ہی دکھانے ہیں میں نے۔ تو اس سے اگلا حوالہ مشہور یہ جتنے بھی حوالہ جات ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، تمام کی تمام مشہور و معروف ہیں۔ یہ بھی مروج و ذہب المعروف تاریخ مسعودی، اس کی جلد 1 اور 2 کمبائن ہے۔ اس کا اردو ترجمہ حصہ دوم، صفحہ نمبر 240، جہاں پہ انڈرلائن ہے، آپ پاز کر کے پڑھ لیجئے گا۔ 26 ذی الحجہ حضرت عمر کی شہادت کا دن یا وفات کا دن۔ اب اس سے اگلا حوالہ طبقات ابن سعد، انشاءاللہ جتنے بھی حوالہ جات آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی کچھ چھوٹا حوالہ نہیں ہے، سارے پہاڑ کے جتنے حوالہ جات
آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس کے اپنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123. یہاں پر بھی 26. اس سے اگلا حوالہ یہ نہایت ہی مشہور و معروف کتاب تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ. یہ اس کتاب کی توثیق پیش کرنے کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بدنام زمانہ کتاب مشہور زمانہ کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 7-8 کمبائن ہے. اس کے اس کا صفحہ نمبر ہے جی 186. یہاں پر بھی واضح ذی الحجہ 26 ذی الحجہ ہی تاریخ بن رہی ہے حضرت عمر کی وفات کی یا شہادت کی. اب اس سے اگلا حوالہ مشہور و معروف کتاب تاریخ تبری. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231. بالکل اس کے اینڈ پہ انڈر لائن کیا، آپ پڑھ لیجئے گا. تو اب اس سے اگلا حوالہ میرا نہیں خیال کہ اس کتاب اور اس کتاب کے مصنف سے کوئی بھی اہل سنت فرقے سے اہل سنت کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بندہ جو تاریخ سے اور حقائق سے وابستگی رکھتا ہو وہ اس کتاب کا نام بھی ضرور جانتا ہے اور مصنف کا نام بھی. اسد الغابہ فی معرفت الحصابہ ابن اسیر جزری کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے 8000 صحابہ اکرام کے حالات زندگی کو جمع کیا ہوا ہے، اور انہی 8000 میں حضرت عمر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اس کے اس کی جلد 2 اور حصہ ہفتم اور پیج نمبر 658. یہاں پر بھی عزیزان محترم واضح 26 ذی الحجہ کا ذکر آیا ہے. یہ ہے حضرت عمر کی تاریخ وفات. تو اب جو ہمارے حنفی دیوبندی بھائی ہیں، چلیں آپ نے اپنی پرانی روش کو توڑنا ہی تھا، تو سب سے پہلے اچھی بات ہے اگر کوئی بھی اپنے مقدسات کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. بڑا اچھا کیا آپ نے یہ ریلی نکال کر. تو بلکہ اب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. یوم عاشوراء تو گزر چکا ہے، اب آگے ربیع الاول کے مہینے میں ہم شیعہ میلاد بھی منائیں گے، تب بھی ریلیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، جشن منائیں گے. اور ہمارے ساتھ بریلوی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں بڑھ چڑھ کے میلاد مناتے ہیں اور ریلیاں بھی نکالتے ہیں، سب کچھ. تو ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے. چلیں یہ تو آپ نے یکم محرم کو بغض شیعہ میں یا بغض اہل بیت میں یا جس بھی وجہ سے آپ نے یکم محرم کو یہ جلوس نکال لیا، چلے وہ دن اب گزر گیا. اب آگے ربیع الاول میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، یا اور کم سے کم آئندہ سے آپ کبھی بھی ہم شیعوں پر یا بریلویوں پر، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں مخصوص، آپ ہم پر آئندہ اس قسم کی تنقید کرنے کا حق آپ بالکل بھی نہیں رکھتے. بے شک آپ یکم محرم کے علاوہ جو بھی دن کسی کے ساتھ جو مرضی اپنی مرضی سے منسوب کرتے رہیں، لیکن اب آپ یہ ہمارے اوپر تنقید کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتے. تو پھر بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جب ہم ربیع الاول کے مہینے میں جشن منائیں گے، میلاد منائیں گے، تو آپ کو شرکت کی دعوت ہے. جہاں پر بھی اہل تشیع حضرات آپ کو جلوس نکالتے ہوئے، ریلیاں نکالتے ہوئے، جشن یا میلاد مناتے ہوئے نظر آئے، آپ شرکت کیجئے گا. 100 بسم اللہ. باقیوں کی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ ان کے بھی میلادوں میں یا جہاں پہ وہ اپنی محفلیں منعقد کریں آپ ادھر جائیں. ہاں البتہ شیعہ
کہ جلوس شیعہ کے جو ریلیاں آپ کو جہاں بھی نظر آئیں آپ ضرور شرکت کیجیے گا. ان کے وہ دوسرے گھر کی ذمہ داری میں نہیں لیتا, شیعوں کی لے رہا ہوں, کیونکہ ہم سے زیادہ مہمان نواز کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین لیا ہے محمد و آل محمد سے, تو ہم باقیوں کا عزت اور احترام کرنا جانتے ہیں, لیکن عزت اور احترام اس کا کرتے ہیں جو عزت اور احترام کے قابل ہو. خدا حافظ. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر, ایسے ہوتے ہیں